जनाब इब्न बास साहब, जनाब शफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ख़ास तौर पे आप दो हजरात का। साहिबो, पीयर प्रेशर क्या होता है ये मुझसे पूछिए। पिछले दिनों मैंने ये फ़ैसला किया कि शायरी बहुत हो चुकी, मैं यूँ करता हूँ कि और शायर यहाँ पत्थर मारिए शायर के सर में लगता है, अभी करके देख लीजिए। बहुत हो गए थे तो मैंने कहा मैं इस मैदान से हट जाता हूँ। तो यकीन कीजिए मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाला गया है, यूँ लगता था जैसे दिलीप कुमार ने अदाकारी छोड़ दी है, नवाज शरीफ ने सियासत छोड़ दी है, या प्रेसिडेंट बुश अपने घर बैठ गए हैं। मुझे मजबूर कर दिया गया। ये मदरजा झेल लोगों ने, ख़ास तौर पे इरफान मुर्तज़ा ने, नैयर आपा ने, वसील हसन नक्काश ने, इकबाल शाह नवाज ने और असदुल्ला हुसैनी चक्कर, ये वो लोग हैं जो मुझे जान से प्यारे हैं। मैं इनकी कोई बात नहीं टाल सकता। सो हुजूर में बतौर शायर दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। मोहब्बत के अजब रूप होते हैं और मोहब्बत के बहुत से चेहरे होते हैं। मेहरबान चेहरों में मैं क्या बताऊँ आपको ख़वातीन और हज़रात, मैं इस शहर में अपने दोस्तों की मोहब्बत में लतपत हूँ। मुझे यकीन नहीं आता कि दुनिया में कोई शख्स इतना खुश नसीब हो सकता है जैसे समीन जैसा दोस्त मिला हो, जैसे अबू बकर वकील जैसा दोस्त मिला हो, जैसे अनवर ख्वाजा जैसा भाई मिला हो। मेहरबान चेहरों में अबू बकर वकील एक बहुत नुमायाँ चेहरा है। हमने जब भी उनकी तरफ देखा है हमें यूँ महसूस हुआ है जैसे हम रोशनी के किसी मीनार की तरफ देख रहे हैं। हुजूर बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अबू बकर वकील। ज़िया खान का हंसता मुस्कुराता चेहरा कहीं भूले से मुझे याद आए तो यकीन कीजिए मैं तन्हाई में मुस्कुरा पड़ता हूँ। जनाब ज़िया सर, सैयद हसन बहुत प्यारे दोस्त हैं, न सिर्फ अच्छे साइंसदान हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं। सलीम है ही मुस्कुराते बांटते हैं, उनकी बीवी उन्हें डांटती रहती है। जनाब मरहूम तबा तबाई मुझे बहुत याद आते हैं, काश वो आज हमारे दरमियान होते। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं आप हज़ारों मील दूर उनसे हों, आपको अगर उनका तस्वर भी आ जाए तो आपको यूँ लगता है जैसे सूरज निकल आया है। इरफान मुर्तज़ा मेरा एक ऐसा दोस्त है कि मैं पाकिस्तान में भी उसके तस्वर पे मुस्कुरा पड़ा हूँ। यूनुस एजाज डैलस में रहते हैं मगर यूँ लगता है जैसे मेरे दिल में रहते हैं। वसील हसन नक्काश मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और बहुत अच्छा इजाफा है हमारे शहर की इल्म व अदब के सिलसिले में। मेहरबान चेहरों में कुछ चेहरे ज़िंदगी के सफ़ीर होते हैं, उनसे मिलिए तो बेताशा दिल जीने को दिल चाहता है। निगत एजाज रोशन चेहरे वाली मेरी बहन, समीर फारूकी मेरा बहुत प्यारा दोस्त, और एक जीनियस हारून मियाँ, फरी, नदीम और इस्मा, और ख़ास तौर पर एक हस्ती का मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। जब मेरे शरीर ने बीमारी के हाथों 2 महीने पहले तकरीबन जीने से इनकार कर दिया तो किसी की प्रार्थना का दर कहीं खुला और यकीन कीजिए उनकी उस प्रार्थना ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मुझे लगता है कि शायद खुदा ने या भगवान ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है। मेरी छोटी बहन आरती, जरा बेटा खड़ी हो जाओ। शुक्रिया बहुत। किस किस का जिक्र करूं, यहाँ नाम बहुत हैं, मेरे पास वक्त बहुत कम है। चंद नाम सुन लीजिए ताकि आपको भी याद रहें। जनाब ज़फ़र अब्बास, मियाँ हारून, अनवर ख्वाजा, डॉक्टर फ़िरोज़ आलम, फ़रत ख्वाजा, ताबिश खानज़ादा, महमूद ज़मान, रोहिदा खान, नुमान मोहम्मदी, अमरत और फ़रत शहजाद, वैली के जनाब आरिफ, अहमद जाफरी, फजल ज़िया, राजा आदिल। अब मैं नाम गिनवाने बैठूँ तो रात गुजर जाएगी। अब ये जिस काम के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है तो साहिबों, दिलों के सौदे तो ये थे, अब रहे दूसरे दिलों के सौदे। तो चंद शेर में अर्ज़ कर देता हूँ आपकी खिदमत में। जनाब नैयर आपा, ये गज़ल आपके नाम है कि बोले जाए रोज़ व शब बातें करे, बोले जाए रोज़ व शब बातें करे, रोज़ व शब बातें करे, कोई कब तक बेसबब बातें करे। बोले जाए रोज़ शब बातें करे, कोई कब तक बेसबब बातें करे, और चीखते लोगों में देखो एक शख्स, चीखते लोगों में
دیکھو ایک شخص مسکرائے زیر لب باتیں کرے. چیختے لوگوں میں دیکھو ایک شخص مسکرائے زیر لب باتیں کرے اور منہ چھپائیں اعلیٰ نسبوں کے امین. منہ چھپائیں اعلیٰ نسبوں کے امین اس قدر ایک کم نسب باتیں کرے. منہ چھپائیں اعلیٰ نسبوں کے امین اس قدر ایک کم نسب باتیں کرے. اور ایک جادوگر ہے وہ الفاظ کا, ایک جادوگر ہے وہ الفاظ کا, کوئی کیا بولے وہ جب باتیں کرے. ایک جادوگر ہے, ایک جادوگر ہے وہ الفاظ کا, کوئی کیا بولے وہ جب باتیں کرے. اور اپنے خالد جی کو سکھلا دو ذرا, حضور سنیے غور سے, کہ اپنے خالد جی کو سکھلا دو ذرا, کب رہے خاموش کب باتیں کرے. اپنے خالد جی کو, اپنے خالد جی کو سکھلا دو ذرا, کب رہے خاموش کب باتیں کرے. اور آصف سید اور عارف منصوری اور محمد کلام, میں ان کا ذکر کرنے جا رہا تھا کہ عرفان نے مجھے یاد کرایا, شکریہ حضور. یہ تینوں لوگ میرے دل میں بستے ہیں. یہ تو بڑا غصہ آ رہا. جی جی. حضور ایک تازہ غزل عرض کرتا ہوں, وسیع الحسن نقاش کی نظر کرتا ہوں کہ یار اس طرح ٹھکانہ بھی کدھر بنتا ہے, یار اس طرح ٹھکانہ بھی کدھر بنتا ہے, گھر میں رہنے کا ارادہ ہو تو گھر بنتا ہے. یار اس طرح ٹھکانہ بھی کدھر بنتا ہے, گھر میں رہنے کا ارادہ ہو تو گھر بنتا ہے. اور کاٹتے جاؤ درختوں کو کبھی پوچھو گے, کاٹتے جاؤ درختوں کو کبھی پوچھو گے, کس جگہ پیڑ کہاں اس کا ثمر بنتا ہے. کاٹتے جاؤ درختوں کو کبھی پوچھو گے, کس جگہ پیڑ کہاں اس کا ثمر بنتا ہے. اور دستے دستک سے کہو پہلے اٹھائے دیوار, دستے دستک سے کہو پہلے اٹھائے دیوار, ایک دیوار کے اندر ہی تو در بنتا ہے. دستے دستک سے کہو پہلے اٹھائے دیوار, ایک دیوار کے اندر ہی تو در بنتا ہے. اور زاہد وقت کی نظروں میں سراسر کافر, زاہد وقت کی نظروں میں سراسر کافر, میں ادھر بنتا ہوں ایک یار ادھر بنتا ہوں. زاہد وقت کی نظروں میں سراسر کافر, میں ادھر بنتا ہوں ایک یار ادھر بنتا ہے. اور ایک زمانے سے ہو تم کوزہ گری میں مصروف, ایک زمانے سے ہو تم کوزہ گری میں مصروف, دست مشاق کہاں دست ہنر بنتا ہے. ایک زمانے سے ہو تم کوزہ گری میں مصروف, دست مشاق کہاں دست ہنر بنتا ہے. اور خلقت شعر کے چہروں پہ رویے پڑھ لو, خلقت شعر کے چہروں پہ رویے پڑھ لو, خوف ایک حد سے گزرتا ہے تو ڈر بنتا ہے. خلقت شعر کے چہروں پر رویے پڑھ لو, خلقت شعر کے چہروں پر رویے پڑھ لو, خوف ایک حد سے گزرتا ہے تو ڈر بنتا ہے. میں آخری غزل عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پھر مشاعرہ بھی ہوگا. اور جو آج کے سیکرٹری ہیں ان کی صحت بھی بہت اچھی ہے. ایک دن دیکھنا یہ کام بھی کر جاؤں گا, ایک دن دیکھنا یہ کام بھی کر جاؤں گا, میں کدے سے کبھی نکلوں گا تو گھر جاؤں گا. ایک دن دیکھنا یہ کام بھی کر جاؤں گا, ایک دن دیکھنا یہ کام بھی کر جاؤں گا, میں کدے سے کبھی نکلوں گا تو گھر جاؤں گا. یہ امین فاروقی کے لیے میں نے کہا تھا. ایک دن دیکھنا یہ کام بھی کر جاؤں گا, میں کدے سے کبھی نکلوں گا تو گھر جاؤں گا. اور جب بھی وقت آئے گا کردار بدل لینے کا,
جب بھی وقت آئے گا کردار بدل لینے کا، دھوپ کے شہر میں میں بن کے شجر جاؤں گا۔ جب بھی وقت آئے گا، جب بھی وقت آئے گا، جب بھی وقت آئے گا کردار بدل لینے کا، دھوپ کے شہر میں میں بن کے شجر جاؤں گا۔ اور عداوت کرتا ہوں کہ ایک ہی منزل جہاں ٹھہری ہے ہم دونوں کی، ایک ہی منزل جہاں ٹھہری ہے ہم دونوں کی، جس طرف جائے گا تو میں بھی ادھر جاؤں گا۔ ایک ہی منزل جہاں، ایک ہی منزل جہاں ٹھہری ہے ہم دونوں کی، جس طرف جائے گا تو میں بھی ادھر جاؤں گا۔ اور مجھ سے الجھا تو قسم مولا کی ہے باعث شہر، مجھ سے الجھا تو قسم مولا کی ہے باعث شہر، ایک الزام کی صورت تیرے سر جاؤں گا۔ مجھ سے الجھا تو قسم مولا کی ہے باعث شہر، مجھ سے الجھا تو قسم مولا کی ہے باعث شہر، ایک الزام کی صورت تیرے سر جاؤں گا۔ اور ندیم صاحب کی یہ زمین تھی، اس میں گرا کرتا ہوں ان کا ایک مصرع کہ کس تیقن سے ندیم اپنا یہ کہہ کر گزرا، کس تیقن سے ندیم اپنا یہ کہہ کر گزرا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ کس تیقن سے ندیم اپنا یہ کہہ کر گزرا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اور پھر جدا ہونے لگا یار میرا خالد جی، پھر جدا ہونے لگا یار میرا خالد جی، ایسا لگتا ہے کہ اس بار تو مر جاؤں گا۔ پھر جدا ہونے لگا یار میرا خالد جی، ایسا لگتا ہے کہ اس بار تو مر جاؤں گا۔ ایک دن دیکھنا، امین فاروقی صاحب، ایک دن دیکھنا یہ کام بھی کر جاؤں گا، میں کدے سے کبھی نکلوں گا تو گھر جاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ جو میں لایا تھا وہ تو میں نے سنا دیا۔ میں نیر آپا کا حکم ہے جی۔ اچھا میں جو مجھے اگر اصل میں آپا نے مجھے کتاب دی ہے، یہ میری کتاب ہے ویسے، جی وہ ابھی جی اصل میں یہ سنیے، یہ لاہور میں یہ واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا ہے۔ ایک صاحب نے وہاں پہ تقریر کر رہے تھے، ایک صاحب تو کہنے لگے میں لاس اینجلس گیا تھا، وہاں تو سارے شاعر بے وزن ہیں، اور ان کو نہیں پتا تھا میں لاس اینجلس سے آیا ہوا ہوں، ورنہ ہرگز نہ کیا۔ تو جب وہ چائے کا وقفہ ہو تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا حضور آپ کہاں گئے تھے، کب گئے تھے؟ آپا نیر آپا سے ملے تھے، ان دنوں اردو مرکز کو بنے ہوئے غالباً 4 سال ہو گئے تھے، تو 5 سال ہو چکے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں میں دیگر جانسن میں، پھر آپ کون سے لاس اینجلس میں گئے تھے؟ آپ بیکر فیلڈ گئے ہوں گے۔ تو پاس سے گزر رہے تھے عباس تابش، تو ان کے پاس کتاب تھی، آسمان نام تھا اس کا، تو میں نے ان سے کتاب لے لی، تو میں نے کہا حضور اسے کھولیے، کھولی تو میں نے کہا یہ مصرع مجھے دے دیجئے، اور آپ یہاں سے ہلے تو آپ کی خیر نہیں۔ 11 منٹ کے اندر جو میں نے غزل کہی تھی وہ آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ اس کے بعد میرا دل چاہا کہ اس غزل سے اتنا پیٹوں انہیں جیسے یہ لوگوں کو غزل کے ڈھیر سے مارتا ہے۔ ستم ہے توڑنا دل عین دلداری کے موسم میں، ستم ہے توڑنا دل عین دلداری کے موسم میں، کسی کا بے وفا ہونا وفاداری کے موسم میں۔ ستم ہے توڑنا دل عین دلداری کے موسم میں، کسی کا بے وفا ہونا وفاداری کے موسم میں، بس اس موسم میں اپنے جان و دل اپنے نہیں ہوتے، بس اس موسم میں اپنے جان و دل اپنے نہیں ہوتے، ہمارے شہر ماتانا آزاداری کے موسم، بس اس موسم